لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. اس آیت مبارکہ میں جو کہ آیت نمبر 75 ہے سورۃ نساء کی، سورۃ نساء سورۃ نمبر 4، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہ وہاں بے بس ہیں اور بے بسی کے عالم میں ان پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو آج اس آیت کو، یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی آیتیں ہیں جہاد کی حوالے سے، کیونکہ مسلمانوں کو تا قیامت جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی ایسے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی مسلمان کو جہاں بھی تکلیف پہنچے گی تو دوسرے مسلمان جس جگہ بھی رہتے ہیں سب کو وہ تکلیف پہنچے گی۔ آج فلسطین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کی مختصر تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں اس کو ریاض پر سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد حرام ہے، بیت الحرام جو مکہ شریف میں، یہ پہلی مسجد ہے پورے عرض پر اس دنیا میں، اور دوسری مسجد جو ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، یہ دوسری مسجد ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور مسلمان اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، دور نبوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر کرائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر جو ہیں وہ جنات بھی تھے، اور یہ جنات جو تھے اس وقت وہ بہت طاقتور ہوتے تھے، اور دور دراز سے بڑے بڑے وہ پتھر لا کر یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہاں جہاد کر کے اس قبضہ کو چھڑایا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، دوبارہ قبضہ ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں اس کو فتح کیا، اور پھر اس کو مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر، یعنی یہ مسجد اقصیٰ جو ہے، اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کرنا اور وہاں نماز پڑھنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، جن میں سب سے پہلے مسجد حرام، یہ بیت اللہ شریف، اس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب، اور یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جو بہت ہی مقدس ہیں اس قرۂ عرض پر۔ آج سے 100 سال پہلے تک یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، فلسطین مسلمانوں کا ملک تھا، اور یہ جو خلافت عثمانیہ ہے جو آج کل ترکی ہے، اس کا اس وقت سلطان عبدالحمید سوم جو تھا وہ بہت مزاحمت کرتا رہا، لیکن سازش کر کے اس کو معزول کرا دیا گیا، اور اس کے بعد جنگ عظیم دوم میں یہ برطانیہ کے حصے میں آیا، انہوں نے ایسے بکرے کیے، پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا، اور انہوں نے اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم کر دی جو کہ ناجائز ہے، اور یہ انہوں نے مقبوضہ طور پہ، یعنی
ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا ملک تھا، اور آج وہاں حماس ایک تنظیم ہے اور حزب اللہ وہ مجاہدین ہیں، اور انہوں نے یہاں ان پہ حملہ کیا اور ان کے تقریباً 1300 جو ہے وہ واصل جہنم کیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آگے سے جوابی کارروائی کے طور پر پہلے بھی کرتے رہے، لیکن وہ رہائشی جو علاقہ ہے غزہ میں، وہاں مسلمان چھوٹے بچے، عورتیں اور مرد سب کو انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس کر دی، اور فاسفورسوں میں مار رہا ہے، اسپتالوں میں مار رہا ہے، بجلی بند ہے، پانی بند ہے، وہاں لوگوں کو خوراک کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں اس فورم سے، بلکہ یہ عباسی صاحب کو میں نے کہا ہے کہ میری اس تقریر کو یہاں آگے بھیجیں تاکہ اعلیٰ حکام سارے سنیں باہر کے ممالک تک، کیونکہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں، جن میں مصر ہے، لبنان ہے، شام ہے، ان کے درمیان، اور یہ ان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ ان کی مدد نہیں کر رہے اور وہ بے گناہ مر رہے۔ اگر مسلمانوں کا یہی حال رہا، اسی طرح کوئی مدد کو نہ پہنچا، تو پھر یہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تو پھر یہ تاریخ گواہ ہے کہ کیوں اللہ پاک نے فرمایا خدا ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے، تو پہلے اپنی مدد خود کریں گے تب اللہ مدد کرے گا۔ جس طرح 313 مسلمان تھے جنگ بدر میں، اور ادھر کفار کتنے زیادہ تھے، تو وہاں اللہ پاک نے فرشتے اتارے، کیونکہ پہلے یہ میدان جنگ میں گئے تو فرشتے آئے، تو یہاں بھی اللہ پاک مدد کریں گے، لیکن پہلے یہ خود جنگ لڑے تو تب۔ تو وہ صرف تنظیمیں لڑ رہی ہیں، یہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو اگر 10% اسلحہ بھی دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس اسی دن ہم فتح کر کے دے دیتے ہیں، لیکن ان کی مدد کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو آپ لوگ خاص کر یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے نوجوان ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو مسلمانوں کی مدد کرنا اور یہ جہاد کی ترغیب دینا، یہ جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کے 3 درجے، پہلا درجہ کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا، دوسرا درجہ اس کو زبان سے روکنا، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ دل سے برا، تو کم از کم ہم اور نہیں کر سکتے تو ہم دل سے برا تو جانیں، دل سے تو جانیں کہ یہ بری بات ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظالم ہے، اور ان بے بس لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔